الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حاضرین میرے ساتھ درود شریف کا نعرہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. حمد و صلات کے بعد ذیشان علماء احتشام، خوش نصیب حفاظ کرام، ان کے والدین اور محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بارکت محفل بس سلسلہ جلسہ دستار فضیلت پر انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس نشست کو توشہ آخرت بنائے. آج مجھے جس موضوع کو قلم شاہی کرنے کا موقع ملا وہ ہے شان حافظ قرآن اور والدین حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین و حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور ہم نے اپنے منتخب شدہ بندوں کو اپنی کتابوں کا وارث بنایا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. ظاہری اسباب کے طور پر قرآن مجید کی حفاظت کا سبب اس کا آسانی سے یاد ہو جانا ہے، اور اس کو یاد کرنے والے خوش نصیب کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. یقیناً خوش نصیب ہیں یہ لوگ اور ان کے والدین جن کے سینوں میں قرآن کی دولت سمائی ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوگا اور وہ قیامت کے ہولناک کیوں سے پریشان نہیں ہوگا، نہ ان سے حساب لیا جائے گا، اور وہ کستوری کے ٹیلوں میں بیٹھا ہوگا جس نے رب کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اپنی قوم کی امامت کروائی اور اس کی قوم اس سے راضی رہی. کتنی قسمت والے ہوں گے وہ والدین جن کے حافظ قرآن بیٹے کستوری کے ٹیلوں میں بیٹھے ہوں گے. قربان جائیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اپنے حافظ قرآن امتیوں کے والدین کے لیے بڑے اعزاز کا اعلان فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اسے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جس کا معاوضہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی. اور وہ پوچھیں گے ہمیں یہ کس عمل کی وجہ سے پہنایا جا رہا ہے، تو انہیں کہا جائے گا تمہارے بیٹے حافظ قرآن کی وجہ سے. وہ والدین اپنے نصیب پر فخر کریں گے. اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دل میں خیال تو آتا ہی ہوگا حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے، ان کے والدین کو عزت والا تاج ملے گا، تو باقی اہل خانے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں؟ خوش ہو جائیں گے اہل خانہ اور اپنے مقدر پر ناز کریں جن کو رب نے یہ نعمت عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اسے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش سے اس کے گھر کے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جن کا جہنم میں جانا واجب ہو گیا ہوگا. مقدر کے اس کے اندر ہیں وہ لوگ جن کے خاندان میں حافظ ہوتا ہے. ان حفاظ کی عزت کیا کرے، ان کو حقیر نہ جانے، ان کو کم تر نہ سمجھے. خدا کی قسم تمہیں نہیں پتا رب کے ہاں ان کی کیا شان ہے. راہی جنت حافظ قرآن، منبع راحت حافظ قرآن. نور خدا ہے قلب و نظر میں، نور خدا ہے قلب و نظر میں. حسن تلاوت حافظ قرآن. دین متین کی سرفرازی، دین متین کی سرفرازی. روح و بصیرت حافظ قرآن.
بندہ مومن کی زندگی کا مقصد خدا کا قرب ہوتا ہے، وہ اس کو پانے کے لیے عبادت اور ریاضت کی صبری آزمائش بھی کرتا ہے۔ میں فدا ہو جاؤں اے حافظ تیرے مقدر پر، جس رب کے قرب کو پانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے تو رب کا قرب ملتا ہے۔ وہ قرآن جس حافظ کے سینے میں ہوتا ہے رب اپنا قرب خود ہی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی نوع انسانوں میں کچھ اللہ والے بھی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں۔ اہل قرآن یہ اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جس بندے کا تعلق جتنا مضبوط ہو وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جس بندے کے دوست بڑے بڑے ہوں وہ اپنے دشمنوں کو للکار للکار کر پکارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے۔ وہ لوگ اپنے مقدر پر ناز کریں جو حافظ قرآن کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن سے دوستی رکھتا ہے وہ رب سے دوستی کرتا ہے۔ دوستی تو وہ فرش پر حافظ قرآن سے کرتا ہے مگر تعلق اس کا عرش پر رحمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جو ان کے ساتھ دشمنی کرے حقیقت میں وہ رب کی ذات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ معزز سامعین و حاضرین، حافظ قرآن بڑے مقدر والا ہوتا ہے، ان کے والدین کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے چمکتے چہروں والے شہزادے بیٹھے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے الحمد کی علی سے لے کر والناس کی سین تک سارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ پیغام دل یہی اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے، ان حفاظ کی عزت بھی کیا کرے۔ ان کی عزت رحمان کی عزت، ان کی عزت مصطفیٰ کی عزت، ان کی عزت اسلام کی عزت، ان کی عزت قرآن کی عزت، انہیں اپنے سینوں میں جگہ دے۔ عرش والا رب آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ تینوں دنیا میں ہے عزت، محسن شہرت حافظ قرآن، حب الہی کا متوالا، رب کی امانت حافظ قرآن، شاد ہے اس کا رتبہ اونچا، شاد ہے اس کا رتبہ اونچا، وجہ محبت حافظ قرآن۔ شکریہ والسلام۔